فراق میں تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے جس سے ہم اچانک اٹیک کریں مسلمانوں پر. اور وہ جو ابو سفیان کے قافلے سے جتنی آمدنی بچی تھی نفع کی، وہ پورے نفع کی آمدنی دارالندوہ میں انہوں نے اسباق کر دی تھی. ابو سفیان نے سب سے مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ اس میں ہر مکہ کی پونجی ہے، اس لیے جس نے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ پیسہ تو اپنا لے لے، اس میں جتنا نفع اور پروفٹ تھا وہ چھوڑ دے. اس پروفٹ کو، اس نفع کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. یہ رائے دی تھی یہودیوں نے ابو سفیان کو. اس لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا بائیکاٹ بائیکاٹ بائیکاٹ، یہ اسرائیل بھی یہی کرتا ہے. آمدنی لگاتا ہے، اس کو اجر کہتے ہیں وہ لوگ. مسلمانوں کے خلاف آنے والے پروفٹ کو استعمال کرنا، یہ لوگ اسے اجر کہتے ہیں. ہم جو ان کی چیزیں خریدتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کا جو نفع جاتا ہے ان کے پاس، تو وہ مظلوموں پر ہتھیاروں کے ذریعے استعمال کرتے. اس لیے یہ کوئی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے، ارے ذرا سا ایک کولڈ ڈرنک پی لیں گے تو کیا ہوگا، ذرا سا ایک کولڈ ڈرنک بھی. یہ اگر ہمارے باپ کے قاتل، ہمارے ماں کے قاتل، ہماری اولادوں کے قاتل، ہمارے بھائیوں کے قاتل کو ذرا سی کولڈ ڈرنک کا اگر نفع پہنچ رہا ہے تو کیا ہم یہ نفع پہنچنے دیں گے؟ اس لیے فائنینشلی طور پہ، معاشی طور پہ مسلمان دیکھ دیکھ کے قدم رکھے. انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہ سب نے خوشی سے اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری پوری آمدنی ہم کو واپس دے دو جتنا پیسہ ہم نے لگایا. کیونکہ مکہ کے ہر گھر کا فرد یا تو زخمی ہوا تھا، یا مارا گیا تھا، یا قید میں گیا تھا. بڑے بڑے جتنے نے ہم سے مشورہ لیا، عبید بن عبد العزیٰ، صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، ابو جہل بن ہشام کا بھائی حارث بن ہشام تھا، امیہ کا بیٹا صفوان تھا. ہر ایک اپنے اپنے رشتے داروں کے لیے خون گرم کیے ہوئے تھے. ابو سفیان نے دیگر قبائل میں جا جا کے بیانات کیے، اعلانات کیے، اور پھر اس کے بعد سب کو جمع کر کے 3000 لوگوں کو اس نے مکہ میں جمع کیا. اس مشورے میں حضرت عباس کو انہوں نے شریک نہیں کیا. لیکن بات معلوم پڑ گئی حضرت عباس کو. فوراً حضرت عباس نے خط لکھا اور تیز رفتار آدمی کو کہا 3 دن سے پہلے یہ خط محمد رسول اللہ تک پہنچا دو. یہ تیز رفتاری کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوا. قاصد ادھر قریش مکہ 3000 کی جمعیت کے ساتھ 700 زرہیں، لوہے کے کپڑے، 3000 اونٹ، 700 گھوڑے، ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس خنجر، 15 عورتیں
عورتیں ناچ گانے والی، ابھارنے والی، ایسی 15 عورتوں کو ساتھ لیے جو سے ابھار رہی، جس کی قائدہ تھی ہند بن ہندا، اور اس سب کا قائد اور سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ آگے یہ مسلمان ہوئے، ابو سفیان تھے، انہوں نے اتنے تیزی سے اپنے لشکر کو، کیونکہ غائبانہ اٹیک کرنے والے تھے، چلتے 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 آئے، اور ادھر یہ 3 دن سے پہلے قاسم پہنچ گیا جمعرات کی رات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ کیا کیا جائے، تو کہا گیا کہ پہلے یہ دیکھ کر کہو تو کیا کیا جائے، کہاں تک یہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی انس رضی اللہ عنہ اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاؤ دیکھو قریش مکہ کا قافلہ کہاں تک پہنچا۔ یہ جا کر آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول احد کے دامن میں آ چکا۔ حباب ابن المنذر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا، جا کر دیکھ کر آؤ کتنے لوگ ہیں، کیونکہ بڑے ماہر تھے حباب ابن منذر۔ آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اتنے گھوڑے اور اتنے اونٹ نظر آ رہے، تقریباً یہ 3000 لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا 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 جانا چاہیے، مدینہ سے باہر جانا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے۔ تجربے کار لوگوں نے کہا مدینہ میں رہ کے لڑائی کی جائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابی، اس نے بھی کہا اے اللہ کے رسول یہ ہمارا تجربہ ہے، جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کے لڑائی کی ہم نے جیتا۔ اصل میں مدینہ کی ایک طرف پوری جھاڑیاں ہیں اور ایک طرف پہاڑی ہے اور دوسری طرف آبادی ہے، اس لیے نہ جھاڑیوں میں سے کوئی حملہ کر سکتا ہے نہ پہاڑیوں میں، اور جہاں آبادی ہے وہاں پہ پتھریلی زمین تھی۔ لیکن بعض صحابہ کرام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول لا اطعم الطعام اليوم، اے اللہ کے رسول میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ کے باہر نکل کے اپنی تلوار کو نہ فیصلہ نہ کروں گا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا اللہ کے رسول باہر نکل کے لڑنا ہے ورنہ عرب والے سمجھیں گے ہم بزدل ہو چکے۔ نعمان ابن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا لا تحرمنی الشہادت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کو شہادت سے محروم نہ کیجیے، ہم تو شہادت کے طلبگار ہیں، اس لیے باہر جا کر غزوہ کریں گے، اگر جنازہ آ گیا تو اطلاع کر لینا کوئی۔ مرتضی صاحب وہیں پہ بیٹھا اگر آ جائے تو اطلاع کی۔ جب یہ جذبات دیکھے اللہ کے رسول نے تو فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کے لڑائی کی جائے، اور پھر فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا، ایک میں نے مضبوط زرہ پہنی ہوئی اوپر بھی اور نیچے بھی، دوسرا یہ دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جاتا ہوا دیکھا، اور تیسرا یہ دیکھا کہ میری تلوار آگے میں نے ہلایا تو میری تلوار پہلے آگے سے ٹوٹ گئی، کوئی دانے اس کو پڑ گئے، موٹ ہو گئی موٹ، اور پھر دوسری مرتبہ میں نے ہلایا تو پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے جو زرہ پہنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ محفوظ قلعہ ہے، اور گائیں چونکہ حلال جانور ہے اس لیے جب وہ ذبح ہوا تو اس کا مطلب یہ میرے صحابہ میں سے بہت سے صحابہ شہید ہونے والے ہیں۔
اور تلواریں شروع میں کند ہو گئی، پھر عمدہ ہو گئی، تو شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور پھر بعد میں مسلمان عمدہ حالات میں آ جائیں گے۔ پھر بھی بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں باہر ہی جا کر لڑنا ہے ورنہ عرب بزدل سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور سرے پہن کے باہر آئے، تو جب آپ اندر تشریف لے گئے تو اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام سے، ارے تم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو نہیں سمجھا؟ اصل میں جذبات جب بنے ہوئے رہتے ہیں نا، آج بھی بعض مرتبہ یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کا رسول ہے۔ ایک دم خیال آیا صحابہ کو، ارے یہ تو اللہ کے رسول ہے، ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے، اگر اللہ ہی کا حکم ہوگا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے رہنا ہے تو پھر ہم نے نافرمانی کی، ہم نے یہ کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سرے پہن کر باہر تشریف آئے، اپنے کمرے سے باہر نکلے تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اپنے جذبات میں اپنی رائے کو رکھ دی ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اب ہماری یہ رائے ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی لڑیں گے اور آپ کی منشا کے مطابق۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ وہ زرہ پہن لے، جنگی لباس پہن لے، اسے اتارنا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب میں نے پہن لی، مدینہ کے باہر ہی جنگ ہوگی، چاہے جو اللہ مقدر کر دے۔ جمعہ کی شب ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر نکلے، ثنیۃ الوداع کے قریب پہنچ کے جتنے بچے تھے، کیونکہ بچے بھی آ گئے تھے، آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، عبداللہ بن عمر، زید بن حارث، ابو سعید خدری، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بچوں کو واپس کیا۔ تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے، جب صف میں کھڑے ہوئے تو اس طرح تاکہ میں بچہ نہ لگوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤ، حالانکہ پتہ ہے یا تو موت ہے یا زخم ہے۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا اتنے جذبات تو لے لیا رافع بن خدیج کو، تو سمرہ بن جندب یہ بھی چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے اللہ کی باپ حریم بن سنان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ارے باپ تجھے یہ گوارا ہے کہ باپ تو چلا جائے اور یہ رافع جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں جائے اور تیرا بیٹا یہیں پہ رہ جائے، میری اور اس کی کشتی لگائے گا تو میں پٹک دوں گا۔ اللہ کے رسول سے کہا حریم بن سنان نے، اے اللہ کے رسول آپ نے رافع کو لیا، سمرہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کہہ رہا ہے کشتی لگاؤ، آپس میں کشتی لگائی۔ بعض روایتوں میں یہ آتا کہ جب کشتی چل رہی تھی تو سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج کے کان میں کہا تیرا تو پکا ہو گیا، اللہ کے رسول نے تجھے لے لیا، اگر میرا بھی سلیکٹ ہو جائے تو تیرے لیے میری ساری نیکیاں میں تجھے دے دوں گا۔ رافع بن خدیج نیچے گر گئے، سمرہ بن جندب اوپر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے دونوں کو لے لیا۔ شیخین کے قریب پہنچے، آجما شیخین بوڑھا اور بوڑھی کو کہتے، دو بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے اس لیے وہ وہاں پہ اس جگہ کو شیخین کہتے، بوڑھا اور بوڑھی۔ اب وہاں پہ مسجد شیخین بنی ہوئی روڈ کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، مغرب کی نماز ادا کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کی، عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوئے،
اور عشاء کی نماز کے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب یہی آرام کریں گے. سارے صحابہ کرام نے شیخین پہ ہی آرام کیا. آج وہاں مسجد شیخین بنی ہوئی ہے جہاں وہ بوڑھا بوڑھی کا گھر تھا. پھر فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تیار کیا.